السلام علیکم ناظرین۔ فلسطینی مجاہدہ لیلا خالد وہ خاتون تھیں جن کی شجاعت و بہادری کو دنیا نے حیرت و استعجاب سے دیکھا اور سراہا بھی۔ یہ فلسطین کی اسکول ٹیچر تھیں۔ فلسطین میں جب بم گرنے سے معصوم بچوں کو تڑپتے مرتے دیکھا تو اس وقت انہوں نے مجاہدہ بننے کا عزم کیا اور پھر ایک ایسی تاریخ لکھ دی جو صدیوں تک کوئی نہیں لکھ سکے گا۔ اس جعلی مجاہدہ کو بس ایک دھن تھی کہ فلسطین آزاد ہو۔ اس کی دیدہ وری کی انتہا یہ تھی کہ وہ جہاز کو اغوا کر کے اسرائیل لے جاتی ہے اور اسے زمین سے قریب لا کر اعلان کرتی ہے کہ وہ فریدہ بوغزالی ہے، جسے ظالمہ تم نے تیزاب ڈال ڈال کر اس کے گوشت کو بھایا تھا۔ 25 سال کی عمر میں اس نے فلسطین کی آزادی کے لیے پہلا جہاز اغوا کیا اور اسلامی دنیا کی ہیروئن بن گئی۔ 1 سال کے اندر اس نے دوسرا جہاز اغوا کیا اور 26 دن قید کاٹنے کے بعد تیسرا جہاز اس کے ساتھیوں نے اغوا کیا۔ جب وہ قید ہوئی تھیں تو مسافروں کی رہائی کے لیے لیلا خالد کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا تھا، چنانچہ 1 ماہ بھی قید میں نہیں ہوا تھا کہ اس کو رہائی مل گئی۔ اس کے دائیں ہاتھ میں رائفل اور بائیں ہاتھ میں بم ہوتا تھا۔ جہاز کے اندر کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ لیلا خالد کو قابو کرے۔ لیلا خالد کی کہانی دلچسپ بھی ہے اور عجیب بھی۔ دلچسپ اس لیے ہے کہ وہ دنیا کی پہلی خاتون ہائی جیکر کے طور پر سامنے آئیں اور چھا گئیں۔ عجیب اس لیے کہ وہ معروف معنوں میں کسی مسلمان عالم، مرشد، پیر یا استاد سے متاثر نہیں تھی، بلکہ اس کا لیڈر جارج سباش ایک لبرل اور اسکالر عیسائی فلسطینی تھا۔ امریکن یونیورسٹی بیروت میں تعلیم کے دوران جارج حباش کی تنظیم سے متاثر ہوئی تھیں۔ جارج حباش نے یہودی بستیوں کے خلاف 1940 میں اس تنظیم کی بنیاد رکھی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جدوجہد کے لیے وقف کر دی تھی۔ ابو نضال اور یاسر عرفات بھی جارج حباش سے متاثر تھے، اگرچہ یاسر عرفات نے اپنے آپ کو جارج حباش کی تنظیم پولر فرنٹ سے الگ کر لیا، تاہم تنظیم آزادی فلسطین میں وہ یکجا تھے۔ جارج حباش عمر میں ان سے بڑے تھے اور پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھے، جبکہ یاسر عرفات انجینئر تھے۔ لیلا خالد نے تاریخ، فلسفہ اور عمرانیات کی تعلیم حاصل کی تھی۔ ان کی کہانی خلیل جبران کی کہانی سے ملتی جلتی ہے۔ دونوں نے بچپن میں باپ کی جدائی کا صدمہ برداشت کیا تھا۔ لیلا خالد فلسطین کے قدیم شہر حلیفہ میں 1944 میں پیدا ہوئی تھیں۔ 4 سال کی عمر میں 13 اپریل 1948 کو ان کی ماں نے فلسطینیوں کے ساتھ ہجرت کی اور لبنان کے مہاجر کیمپ میں پہنچی، جبکہ باپ فلسطین میں رہ گیا۔ لیلا خالد اور ان کے ساتھیوں نے 1968 اور 1971 کے درمیانی عرصے میں 4 جہاز اغوا کیے۔ لیلا خالد نے پہلا جہاز 29 اگست 1969 کو اغوا کیا۔ یہ بوئنگ 707 جہاز تھا۔ TWA 840 فلائٹ اٹلی کے شہر روم سے تل ابیب جا رہی تھی۔ اطلاع یہ تھی کہ اسرائیل کے وزیر اعظم اسحاق رابن بھی اس فلائٹ کے مسافروں میں شامل ہیں۔ جہاز ایشیا کی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی ایک نقاب پوش خاتون نے جہاز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے پائلٹ کو حکم دیا کہ فلسطینی شہر حیفا کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے جہاز کا رخ دمشق کی طرف موڑ دو۔ دمشق جانے سے پہلے میں اپنی جائے پیدائش وطن مألوف حیفا کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ خاتون اور اس کے ساتھی بمبوں سے مسلح تھے۔ پائلٹ نے حکم کی تعمیل کی، جہاز دمشق میں اتار لیا گیا۔ مسافروں کو یرغمال بنا کر فلسطین کی آزادی کا مطالبہ کیا گیا۔ پوری دنیا کی توجہ فلسطینیوں پر صہیونی ملازم کی طرف مبذول ہوئی۔ مذاکرات کے بعد اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور ہائی جیکروں کی بحفاظت واپسی کی شرائط پر تمام یرغمالیوں کو رہا کر دیا گیا۔ دنیا بھر کے ٹیلی ویژن چینلوں اور اخبارات نے لیلا خالد کے انٹرویو نشر اور شائع کیے۔ وہ عالم اسلام کی آنکھ کا تارا بن گئی تھیں۔ ان کی تصویروں کو اتنی شہرت ملی جو اس سے پہلے کسی مسلمان خاتون کو نہیں ملی تھی۔ اس کے بعد لیلا خالد نے اپنی ناک، آنکھوں اور منہ کی 6 جگہ سے پلاسٹک سرجری کروائی تاکہ ان کی صورت شکل بدلی جا سکے اور وہ دوسری ہائی جیکنگ کے لیے تیار ہو سکیں۔ پھر دوسرا جہاز انہوں نے 1 سال بعد 6 ستمبر 1970 کو اغوا کیا۔ یہ بھی بوئنگ جہاز تھا جو امسٹرڈم سے نیو یارک جا رہا تھا۔ لیلا خالد نے یورپ کی حدود میں ہی جہاز کو اغوا کیا اور پائلٹ کو بغداد جانے کا حکم دیا۔ یہاں ان کے ایک ساتھی پیٹرک ارگیلو سے غلطی ہوئی، ان کے ہاتھوں ایک مسافر ہلاک ہوا۔ جوابی کارروائی میں پیٹرک مارا گیا، مگر لیلا خالد نے ہمت نہیں ہاری۔ جہاز کا رخ لندن کی طرف موڑ دیا گیا، مگر ایئرپورٹ پر لیلا خالد کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس خبر نے دنیا اسلام میں ہلچل مچائی۔ فلسطینیوں کو شدید صدمہ ہوا۔ 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ فلسطینی جان بازوں نے ان کی رہائی کے لیے ایک اور طیارہ اغوا کیا۔ مذاکرات کی میز پر لیلا خالد کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ یوں لیلا خالد کو قید سے رہائی ملی۔ ہٹلر نے یہودیوں پر تشدد کیا، مگر اس کے نتیجے میں صہیونیت مزید مضبوط ہوئی۔ فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم ہٹلر کے ظلم کا رد عمل ہیں۔ اگرچہ لیلا خالد کو حسن نصر اللہ اور شیخ یاسین شہید کی طرح نظریاتی جہادی کا درجہ نہیں دیا جا سکتا، لیکن پھر بھی وہ سامراجی طاقتوں کے خلاف فلسطینیوں کی جدوجہد کا اہم کردار رہی ہیں۔ تاریخ میں لیلا خالد کے عزم، جذبے اور ولولے کے ساتھ اس کی ہمت اور جرأت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آج بھی یورپ کی اقوام پر اس کے نام کا رعب حاوی ہے۔ 2017 میں لیلا خالد کو امسٹرڈم کے ہوائی اڈے میں داخل ہونے سے روک دیا گیا تھا کیونکہ صہیونی دنیا آج بھی لیلا خالد کے نام سے ڈرتی ہے۔ اب ان کی عمر 70 سال ہے اور ان کے 2 بچے بدر اور بشر ہیں۔ انہیں دیکھ کر اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چیک کفیہ پہنے ہاتھوں میں AK-47 لیے یہ خاتون کسی زمانے میں فلسطینی جدوجہد کی سب سے اہم پوسٹر گرل تھیں۔
ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو گھنٹی کے بٹن کو پریس کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔